السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایکچولی میں آج آپ لوگوں سے اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری جو سوچ کہ یہ جو گروپ بنا ہے اور یہ سارا کچھ جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ ہماری زندگی کا مینول ہے۔ وہ یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی بھی ہم الیکٹرانکس کی چیز لے کر آتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک مینول ہوتا ہے، تو ہماری زندگی گزارنے کا مینول جو ہے وہ قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک روحانی پہلو ہے، جو روحانی پہلو ہے وہ ظاہر بات ہے ہر لحاظ سے ہمارا اس پہ یقین ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے، اس کا پڑھنا، اس کا ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک لفظ بھی ایک ایک حرف جو یعنی کہ الف لام میم الف الگ ایک ایک ہے، اس پہ ہمیں اجر ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن جو اس دنیا کے اندر جو ایک اس کی جو فزیکل ایگزسٹنس ہے اور اس کا جو فزیکل اثر ہے وہ اس صورت میں آئے گا کہ اگر ہمیں جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں وہ سمجھ آئے کہ وہ کیا ہے لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ جو اس کا جو سب سے زیادہ لوگ کرتے ہیں وہ میکسیمم یہاں تک جاتے ہیں کہ وہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ترجمہ پڑھنا جو ہے وہ پہلا سٹیپ نہیں ہے، تو ترجمہ پڑھنا بالکل پہلا سٹیپ ہے، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو عربی قاری ہیں جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کی آنکھوں میں مطلب ان کی آواز میں لرزہ آ جاتا ہے، ان سے تلاوت نہیں ہو پاتی ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور ہم لوگوں کے اوپر وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں وہ الفاظ سمجھ نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے، جو ترجمہ ہوتا ہے، وہ کسی بھی زبان کی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر وہ اثر آ ہی نہیں سکتا جب تک ہم اس زبان کو تھوڑا سا نہ سمجھیں۔ جس طرح ہم لوگ بچپن میں ہمیں اردو یا انگلش پڑھائی گئی تھی تو سب سے پہلے ہمیں اس کے الفابیٹس پڑھائے گئے تھے، یعنی کہ اس کے حروف کے بی سی الف بے پہ۔ تو بالکل اسی طریقے سے اگر ہم عربی کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ہمارا مقصد کوئی عربی دان بننا نہ ہو، ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف قرآن پاک کو سیکھنا ہو، تو اس کے اندر ترتیب یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم الفابیٹس پڑھیں گے، ان الفابیٹس کی بیس پہ ہم لفظ بنیں گے، ان لفظوں سے پھر اس کے اندر بیسک رولز وہی اسی طریقے سے اپلائی ہوں گے کہ کہاں پر آئی لگنا ہے، کہاں پر وی لگنا ہے، کہاں پہ ہی لگنا ہے، کہاں پہ شی لگنا ہے، کہاں پر دے لگنا ہے، کہاں پر۔ تو آپ یہی ترتیب اگر رکھیں تو اس کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک اسم ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے، ایک حرف ہوتا ہے، پھر کچھ سوالیہ چیزوں کے لیے لفظ ہوتے ہیں، کچھ حیرانی کے لیے لفظ ہوتے ہیں، کچھ غصے کے لیے لفظ ہوتے ہیں، کچھ اوپر نیچے دائیں بائیں جو پریپوزیشنز ہم یوز کرتے ہیں کہ ان، ایٹ، ٹورڈز، وائی، وین، مطلب بیسیکلی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، اس کی لینگویج کو سمجھنے کا جو پہلا رستہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس زبان کی تھوڑی سی فیملیریٹی ہو، ٹھیک ہے، کہ اس میں مذکر کیا ہے، مؤنث کیا ہے، واحد کیا ہے، جمع کیا ہے، اور ایک عربی کے اندر ایکسٹرا چیز ہے اس کو مثنیٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ دو کے لیے لفظ ایک اسپیسیفکلی یوز ہوتا ہے۔ جیسے اس کی ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ ایک جنت جو ہے وہ جنت ہے اور دو جنتیں وہ جنتان ہیں، تو سورہ رحمان میں آپ کو یہ نظر آئے گا جنتان کا لفظ آئے گا، ٹھیک ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین، تو یہ دو کا لفظ ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ تھوڑی سی پہچان کے لیے ہے۔ اگر آپ کو یہ تھوڑی سی پہچان ہونی شروع ہو جائے، پھر اس کے بعد ایک ہمارا کامن ناؤن ہوتا ہے اور ایک پراپر ناؤن ہوتا ہے، جیسے معرفہ اور نکرہ جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ ایک مثال کے طور پہ ایک بک ہے تو اس کے لیے لکھا ہوگا آ بک، اور ایک ہوگا دی بک، تو وہ دی بک اسپیشل ہو جائے گی۔ تو یہی فرق ہے کتاب اور الکتاب میں، ٹھیک ہے، حمد اور الحمد میں، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں، اس طرح یہ تھوڑا سا یہ صرف ایک ٹیسٹ لیں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے بھی آج سے 3 سال پہلے عابر سہیل صاحب کی جو ہے وہ لیکچر سے میں نے شروع کیا تھا، اور آہستہ آہستہ میں جیسے جیسے میں اس میں انوالو ہوں اور جیسے جیسے مجھے سمجھ آنا شروع ہے، میں تو حیران ہو گیا ہوں۔ اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ یہ پہلے ہمیں کسی نے یہ بات نہیں سمجھائی کہ قرآن پاک کو اس طرح سمجھنا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے تلاوت نو ڈاؤٹ، قرآن پاک کو خوش اللحانی سے پڑھنا، قرآن پاک کو صحیح اس کے مخارج کے ذریعے پڑھنا بالکل فرض عین ہے اور سب سے پہلی چیز ہے، لیکن یہاں پہ معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ اس کی اور ایگزامپل یہ ہے کہ دیکھیں جو نیو مسلمز ہوتے ہیں، کیا وہ تو پھر اگر مثال کے طور پہ ایک ہم لوگوں کے لیے تو عربی زبان اتنی آسان ہے کہ عربی زبان کے اندر تمام جو الفاظ ہیں جو ہم جو حروف یوز کرتے ہیں وہ اردو میں موجود ہیں، ایکسٹرا ہیں ہماری اردو زبان میں۔ پا ہے اور عربی میں نہیں ہے، گاف ہے عربی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ٹا ہے، ڈا ہے، اس طرح کے ڈال ہے، مطلب اس طرح کے لفظ ہیں جو الفابیٹس ہیں جو اردو زبان میں ایکسٹرا ہیں، ادروائز تمام حروف تہجی موجود ہیں۔ تو ہم لوگوں کے لیے تو سمجھنا آسان ہے۔ عربی لینگویج کی تو عربی، فارسی، ترکش کی بیس کی اوپر ہی تو اردو زبان بنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بیسیکلی پیغام یہ ہے کہ اس زبان کو سمجھیں، اور میں یہ پوری جو کوشش کر رہا ہوں وہ میرا مقصد یہ ہے کہ جو میں نے سیکھا، جتنا میں نے سیکھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جو دا بیسٹ وے ٹو لرن از ٹو ٹیچ،
تو میں اسی موٹو پہ عمل کر رہا ہوں کہ میں جتنا میں نے سمجھا ہے میں اپنی کبھی لمیٹیشنز کراس نہیں کرتا، اور میں کبھی بھی اس باؤنڈری کو کراس کرنے کی کوشش نہیں کرتا کہ جو میری لمیٹیشن ہے۔ تو میرا آپ سب لوگوں کو پیغام ہے کہ تھوڑے سے میری ہیلپ کریں، آپ لوگ میرے ساتھ دیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ شروع میں آپ لوگ حیران پریشان ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن یقین کیجئے تھوڑی سی کوشش کریں، پھر آپ کے اوپر بھی قرآن پاک ویسے ہی اثر کرے گا۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ جو قرآن پاک اگر کسی پتھر پہ نازل ہوتا تو وہ تم دیکھتے کہ وہ اس کے خشیت سے ریزہ ہو جاتا۔ تو بیسیکلی ہم لوگوں کو قرآن پاک کو اس طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر میں مزید اس بات کو کنٹینیو کروں گا کہ دیکھیں ہم جو ہے وہ جو میں لنکس شیئر کرتا ہوں اس میں عامر سہیل صاحب کے کو میں ایک کہوں گا، ویسے بہت سارے لوگ ہیں، ڈاکٹر سرار کے بیٹے نے پڑھایا ہوا ہے، بے تحاشا آپ کو انٹرنیٹ پہ ملیں گے۔ جو میں نے تو وہ آپ کو میں صرف یہ ریپرزینٹ کر رہا ہوں، میں کوئی ان کو مقلد نہیں ہوں کہ میں عامر سہیل صاحب کو ہی میں صرف کہہ رہا ہوں، لیکن ان کا انداز اچھا تھا، انہوں نے اچھے طریقے سے پڑھانے کی کوشش کی۔ اگر آپ وہاں سے شروع کریں اور اس کے بعد قرآن کو اس کے ساتھ کو ریلیٹ کرتے جائیں، کیونکہ شاید وہ بھی تھوڑا ایک سٹیپ زیادہ ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک ایکسٹریم انہوں نے بیسٹ طریقے سے سمجھایا ہے، لیکن اگر اس سے ایک سٹیپ پیچھے بھی ہم رہیں تو بھی ہمیں قرآن پاک سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں کچھ اور چیزیں، جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ یہ ایپ ہے انالائز قرآن، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر آپ شروع میں سمجھنے کی اس کو اس طریقے سے کریں کہ اب یہ جیسے یہ آپ کو مل جائے گی اس میں پلے لسٹ میں، آپ کو گوگل پلے اسٹور میں، تو آپ کو ایگزامپل میں دے رہا ہوں، اس میں یہاں پہ سیٹنگز ہوتی ہیں، اس میں آپ کر دیں گے تو جیسے اس پہ میں نے کلک کیا، اب یہاں پہ دیکھیں میں نے اس پہ کلک کیا ہے تو یہ اس کا ترجمہ آ گیا ہے ورڈ ٹو ورڈ، اور اس کے اوپر میں مزید کلک کروں گا تو اس کا روٹ ورڈ آ جائے گا۔ تو دیکھیں یہ روٹ ورڈ بسم اللہ کے لیے اندر جو ہے وہ با ہے اور اسم ہے، تو مل کے بنتا ہے بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ کے اندر جو با، سین اور میم ہے، اس کے اندر بیسیکلی الف جو ہے وہ گرامیٹیکلی غائب ہو گیا، لیکن ایکچولی یہ با ہوتا ہے ود، ٹھیک ہے۔ ود کے معنی میں آتا ہے یا ان کے معنی میں آتا ہے یہاں پر اس کانٹیکس میں، اس لیے آپ دیکھیں جب بھی آپ انگلش میں ترجمہ پڑھیں گے تو وہاں پہ شروع اللہ کے نام سے نہیں لکھا ہوگا، وہاں پر ان دا نیم آف اللہ لکھا ہوگا، ٹھیک ہے، یا ود دا نیم آف اللہ لکھا ہوگا، کیونکہ ایگزیکٹ جو با کا مطلب ہے وہ ان یا ود بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو اسم ہے، اب یہاں پہ رکھیں گے تو سین مین باس کا روٹ ورڈ، اب آپ اس پہ کلک کریں گے تو اس روٹ ورڈ سے ملتے اس روٹ ورڈ کی بیس پہ جتنے ورڈ ہیں قرآن پاک کے میں سارے آ جائیں گے۔ اب آپ اس پہ کلک کرتے جائیں تو آپ کے سامنے یہ آنے شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ تھوڑا ان لفظوں کو سمجھنا شروع کر دیں گے تو آپ کو وہ اس روٹ ورڈ کا جو لفظ آئے گا تو آپ کو سمجھیے، تو اسم ہم سب کو پتہ ہے کہ اسم کیا ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ سما بھی اسی لفظ سے ہے، اسی روٹ سے ہے جو آسمان ہے، تو یہ آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ تو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اگر ہم روٹ ورڈز کی بیس پہ بیسک رول بنا کے اس کے بعد ہم روٹ ورڈز کی ایک لسٹ بنانی شروع کر دیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے اندر پریپوزیشن وہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اب روٹ ورڈز کا ایک لسٹ بنانا شروع کر دیں گے، تو آہستہ میری اب کوشش یہی ہوگی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ڈسکشن کرتا تھا اس کو میں کنٹینیو انشاءاللہ کروں گا، جو کہ رمضان میں ڈسکنٹینیو ہو گئی تھی، تو وہ ویکلی ایک کلاس میں ڈسکشن کی کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے ڈیو ٹو سم ریزن مجھے وہ ٹائم چینج کرنا پڑے، کیونکہ میں پہلے دوپہر کو لیتا تھا اور اب میری کوشش ہوگی کہ میں شام کو کروں تاکہ زیادہ لوگ اس میں حصہ لے سکیں، وہ ہفتے میں ایک دن یا ہو سکتا ہے ہفتے میں ایک دن سے زیادہ، اور اس طریقے سے رینڈملی میں چیزیں بھیجتا رہوں گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ سنیں، کوئی بھی کسی کو چیز سمجھ نہ آئے تو یو آر ویلکم۔ تو یہ ایک میں نے آپ کو طریقہ بتایا، باقی کسی کو کوئی سوال ہے اس بارے میں، کوئی کوئری ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جسٹ فیل فری ٹو آسک، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔